مسلمان اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہے. جو کافر لوگ ہیں ان کے تو نسب ہی محفوظ نہیں ہے, انہیں تو پتہ ہی نہیں ان کا باپ کون ہے. وہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا کر وہ مسلمانوں سے بھی ان کا نسب چھیننا چاہتے ہیں. جو بندہ بھی بدکاری کرتا ہے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے, اس عورت کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے, اس خاندان کے اوپر ظلم کرتا ہے, اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کے اوپر بھی ظلم کرتا ہے کہ اس کا نسب ہی محفوظ نہیں رہا. ہم اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے نسب محفوظ ہیں, فلاں ہمارا باپ ہے, ہمارا دادا ہے, ہمارا پردادا ہے, پوری ایک نسل ہوتی ہے. لیکن جو کافر لوگ ہیں وہ اس شرف سے محروم ہیں, اور وہ مسلمانوں کے اندر بھی برائی بے حیائی کو پھیلا کر یہ شرف ان سے چھیننا چاہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فخر سے بیان کیا ہے, فرمایا کہ میری پوری نسل کے اندر, آپ نے فرمایا میرا باپ دادا پردادا آگے پوری جو میری نسل ہے, میری پوری نسل کے اندر ایک بندہ بھی بدکاری کے سلسلے میں پیدا نہیں ہوا. یہ بڑے شرف کی بات ہے اگر کسی کے گھر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی بدکاریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. اب یوسف علیہ السلام وہاں خدمت گزار کی حیثیت سے رہ رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. تو بھائیان, کسی کو منہ سے بیٹا کہہ دینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا, کسی کو منہ سے ماں کہہ دینے سے وہ ماں نہیں بن جاتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم, مائیں تو وہی ہیں جن کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے ہو. ایسے کسی کو ماں بنا لینا, یہ میری امی بنی ہوئی ہے, میری بہن بنی ہوئی ہے, ہمارا کوئی پردہ نہیں ہے, ہمارا تو ایک ہی گھر بنا ہوا ہے, ہم تو آتے جاتے ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے ہیں, ہمارا تو بہن بھائیوں جیسا ماحول بنا ہوا ہے, یہ نہیں ہے. اس نے انہیں ورگلانے کی کوشش کی تو وہ کہنے لگے اللہ کی پناہ, انہ لا یفلح الظالمون, جو بندہ بھی اس طرح کا برائی والا کام کرتا ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں جب جاتا ہے تو فرمایا تیسرا ان کے پاس شیطان ہوتا ہے, تیسرا ان کے پاس شیطان ہوتا ہے, انہیں ورگلانے کی کوشش کرتا ہے. اور اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا بدکاری نہ کرو, فرمایا ولا تقربوا الزنا, ایسا کوئی کام ہی نہ کرو, برائی کے قریب تک بھی نہیں آپ نے جانا. اور وہ جو عورت تھی وہ شادی شدہ تھی, اگر کنواری ہے تو اس کا جرم اس سے کم ہے, اسے 100 کوڑوں کا کہا گیا ہے. لیکن اگر شادی شدہ ہو کر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو حکم ہے اسے پتھر مار مار کے رجم کر دیا جائے. تو وہ کہنے لگے کہ میں اس طرح سوچ بھی نہیں سکتا. حدیث میں حکم ہے کہ اگر کسی آدمی کو کسی عورت نے برائی کی دعوت دی اور اس نے کہا معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور میں قیامت والے دن ساری دنیا کے سامنے اسے بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے اسے کھڑا کر دے گا کہ تو برائی میرے ڈر کی وجہ سے چھوڑ دی تھی اور آج میرے عرش کے نیچے آپ سائے میں آ کر کھڑے ہو جاؤ. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ, فرمایا کہ اس عورت نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا اور قریب تھا کہ یوسف علیہ السلام بھی یہ ارادہ کر لیتے اگر وہ اللہ کی طرف سے دلیل نہ دیکھ چکے ہوتے. اب اللہ نے انہیں کیا مشاہدہ کرایا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا کہ ہم نے اسے دلیل دکھائی اور ہمارے پیغمبر نے اس سے فوراً اعراض کر لیا. وہ کمرے سے بھاگنا شروع ہوئے. تفسیروں میں لکھا ہوا ہے, بعض تفسیروں میں, کہ وہاں ایک بت پڑا ہوا تھا, وہ مشرک لوگ تھے. تو زلیخا نے کیا کیا یا اس عورت نے کیا کیا, وہ ایک کپڑا پکڑا بت کے اوپر ڈال دیا. یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ یہ میرا معبود ہے, میں اس کی عبادت کرتی ہوں اور مجھے اس سے حیا آ رہی ہے, یہ کام کرتے ہوئے مجھے اس سے حیا آ رہی ہے, اس وجہ سے میں نے اس کی آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. تو وہ فرمانے لگے کہ اگر کوئی چونٹی زمین کی تہہ کے اندر بھی کالے پتھر کے اوپر چل رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے وہ بھی اوجھل نہیں ہے. تیرا جو معبود ہے وہ تو پردہ ڈالنے سے چھپ سکتا ہے, اور ہمارا جو خالق ہے کوئی بندہ زمین کی تہوں میں جا کر بھی اس سے نہیں چھپ سکتا. اب اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ یہاں سے بھاگو. جب انہوں نے بھاگنا شروع کیا, یا اللہ اتنے تالے لگے ہوئے, اتنے کمرے بند ہیں, فرمایا بھاگنا آپ کا کام ہے, اپنی قدرت سے ان تالوں کو توڑنا ہمارا کام ہے. یوسف علیہ السلام بھاگے تو جیسے باہر نکلے تو آگے سے ہی وہ عزیز مصر بھی آ گیا. اب وہی جو محبت کے بڑے دعوے کرنے والی تھی انہی قدموں کے اوپر کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا, اس آدمی کی کیا سزا ہو سکتی ہے جو آپ کے اہل کے ساتھ, آپ کی بیوی کے ساتھ جس نے برائی کا ارادہ کیا ہے. آپ دیکھیں اب ارادہ دل میں ہوتا ہے وہ تو دیکھا بھی نہیں جا سکتا, یا بظاہر وہ دکھاتی دیکھیں نہیں میرے کپڑے پھٹے ہوئے, ایسے ہی کیونکہ کوئی بات موجود نہیں تھی. کہنے لگے جس نے آپ کی بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے. ابھی وہ خامد اس کا بولا نہیں, خود ہی جج بن گئی. کہنے لگی کہ اس طرح کرتے ہیں یا تو اسے دردناک عذاب دیتے ہیں یا اس کو جیل میں بھیج دیتے ہیں. ساتھ ہی جج بن کر فیصلہ بھی ساتھ ہی کر دیا.
اب اگر کسی شریف بندے کے اوپر الزام لگ جائے تو پھر اسے بولنا چاہیے. اگر وہ نہ بولے گا تو پھر یہ کہ گویا کہ وہ الزام کو قبول کر رہا ہے. اب یوسف علیہ السلام فرمانے لگے ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے میرے نفس کے بارے میں ورگلایا ہے.